وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. عن عبد الله بن عمرو بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال: كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتبه. فنهتني قريش فقالوا: ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأومى بأصبعيه إلى فيه فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے. میرے معزز دوستو، آج 13 جنوری 2025 بروز پیر ہے اور میں یہاں جامعہ قادریہ بکر کی سالانہ تقریب ختم بخاری میں موجود ہوں، اس کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میرے دوستو، کتاب حدیث صحیح البخاری کی آخری حدیث کا موقع ہے، تو میں چاہوں گا آپ کی خدمت میں عظمت اور مقام حدیث کے عنوان پر چند معروضات پیش کروں. آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا. دیکھیں، عوام سمجھتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی بات ہے اور حدیث جو ہے وہ رسول اللہ کی بات ہے. یہ پورا سچ نہیں ہے، یہ آدھا سچ ہے. اگر ہم حقیقت میں اتر کے دیکھیں، ڈیپلی نظر سے دیکھیں، تو قرآن بھی اللہ کی بات ہے، حدیث بھی اللہ کی بات ہے. کیونکہ قرآن کریم جیسے آسمان سے نازل کیا گیا ویسے ہی حدیث پاک کو آسمان سے نازل کیا گیا. آپ کہیں گے حدیث بھی نازل ہوئی ہے، جی ہاں، قرآن کریم میں ہے. سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 رب کریم نے فرمایا: وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب مصطفیٰ، ہم نے آپ پر قرآن بھی اتارا، حدیث بھی اتاری. قرآن اور حدیث آپ پہ اتار کے آپ کو ان علوم سے روشناس کیا ہے جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے. بکر کے غیوروں، یہ آیت بتا رہی ہے قرآن بھی اترا ہے، حدیث بھی اتری ہے. حدیث بھی پیغام خداوندی جیسے قرآن بھی پیغام خداوندی، لیکن ایک فرق ہے، بنیادی فرق، جس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں وہی مطلوع وہی غیر مطلوع. میں اس کو عوامی معنی میں سامنے رکھنے لگا ہوں. قرآن وہ اللہ کا پیغام ہے جس میں لفظ بھی اللہ کے ہیں، مطلب بھی اللہ کا ہے. لفظ بھی اللہ کے ہیں، مراد بھی اللہ کی ہے، اسے قرآن کہتے ہیں. لیکن حدیث وہ پیغام خداوندی ہے جس میں پیغام تو اللہ کا ہے، مطلب مراد تو اللہ کی ہے، لیکن الفاظ رسول اللہ کے ہیں. پتہ چلا یہ دونوں پیغام خداوندی، پتہ چلا ان دونوں کا آسمان سے نزول ہوا. اس سے یہ بات سامنے آئی کہ حدیث بھی آسمان سے آئی ہے، قرآن بھی آسمان سے آیا ہے. یہ پہلا مقام حدیث پر میں نے آپ کی خدمت میں موقع پیش کیا. آؤ میں عظمت حدیث پر آپ کی خدمت میں دوسری دلیل پیش کر رہا ہوں. حدیث پاک کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ سکیں،
حدیث کی حاجت اس لیے ہے کہ ہم قرآن کی تشریح کو سمجھ سکیں، حدیث کی نیڈ اس لیے ہے کہ ہمیں قرآن پاک کا مستدل سمجھ آئے، کیونکہ اگر حدیث پاک نہ ہو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بھی نہیں ہو سکتی، اگر حدیث پاک نہ ہو قرآن کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، کئی آیات قرآن کی موجود ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھ سکتا ہوں کہ اگر حدیث سے منہ پھیرے ان آیات کا مطلب نہیں بتایا جا سکتا۔ مثلاً اللہ کے قرآن میں ہے، رب کریم نے قرآن کریم میں رسول کریم کی ایک بات کو جو ذکر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، محبوب مصطفیٰ جب آپ نے مارا آپ نے نہیں مارا، وہ اللہ نے مارا۔ بکر کے غیوروں، اگر حدیث پاک سے منہ پھیر دیا جائے اس آیت کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس آیت کی تفسیر نہیں ہو سکتی، اس آیت کی وضاحت پیش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ سوال پوچھا جائے گا وہ تھپڑ مارا گیا تھا، پتھر مارا گیا تھا، نیزہ مارا گیا تھا، وہ جو ہے نا تیر مارا گیا تھا، یا کچھ اور مارنے کی بات ہے، وہ ضرب کس چیز کی تھی، وہ مضرب اور مضرب کیا تھا، تو پوچھا جائے گا۔ تب معنی جو ہم بتائیں گے وہ حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ اگر حدیث پاک سامنے نہ ہو یہ معنی نہیں ہو سکتا کہ تھپڑ مارا، مکہ مارا، چاقو مارا، تلوار ماری، یا نیزہ مارا، یا تیر مارا، معنی نہیں سمجھ آ سکتا۔ یہ تب آئے گا جب حدیث پاک سے پوچھا جائے گا۔ ایسے ہی قرآن کریم میں ہے، رب کریم فرماتے ہیں تتوفاہم الملائکہ، کہ فرشتے روح قبض کرتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن کریم میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ روح قبض کرتے ہیں۔ ایک جگہ ہے فرشتے قبض کرتے ہیں، ایک جگہ ہے اللہ قبض کرتے ہیں۔ اگر حدیث کی شرح نہ ہو، رسول اللہ اس پیغام کا معنی متعین نہ فرمائے، اللہ کے رسول ایکسپلیشن نہ دے، وضاحت نہ دے، تشریح نہ دے، تفسیر نہ دے، اس کا مطلب نہ سمجھائیں، تو دل گردے کا کام ہے اس آیت کی بات کرنا۔ نہیں سمجھایا جا سکتا کہ اس کا فرق کیا ہے، حدیث آئے گی تو فرق کیا جائے گا کہ رب کی روح کا معنی کیا ہے، فرشتوں کی روح کے قبضہ کا معنی کیا ہے، کیونکہ حدیث نہ ہو قرآن کی آیت نہیں سمجھ آ سکتی۔ میرے دوستوں، میری بات کا مطلب قرآن کریم کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، قرآن کی تفہیم کے لیے حدیث کی حاجت ہے، قرآن کی وضاحت کے لیے حدیث پاک کی حاجت ہے۔ آؤ میں تیسری دلیل پیش کر رہا ہوں حدیث پاک کی عظمت پہ، کہ اللہ کی کتاب کی عظمت، اس کے اللہ کے نبی کے فرمان کی عظمت ہمیں سمجھ آئے گی۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ حدیث پاک قرآن کی تشریح ہے، یہ بات مصطفیٰ نے کرنی ہے، اور یہ ذمہ داری خدا ہے، یہ ذمہ داری نبوت مصطفیٰ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ رب کریم نے قرآن کریم میں رسول کریم کے لیے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، محبوبم قرآن آپ پہ اترا ہے، وضاحت بھی آپ نے کرنی ہے، قرآن آپ پہ آیا ہے، تشریح بھی آپ نے کرنی ہے، قرآن آپ پہ پہنچا ہے، اس کی تشریح بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے معاملات کی تفہیم بھی آپ بتائیں گے۔ تو پتہ چلا قرآن کریم نے رسول کریم کی ڈیوٹی بتائی ہے کہ وہ قرآن کی تشریح کرنے میں قرآن کے شارح ہیں، قرآن کی تبیین کرنے میں قرآن کے مبین ہے، قرآن کی تفسیر کرنے میں قرآن کے مفسر ہیں، قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے قرآن ایک ٹیوٹر ہے۔ تب پیغمبر سمجھائے گا، جب پیغمبر کی ٹیوشن لی جائے گی، جب پیغمبر کی بات سمجھی جائے گی، پیغمبر کے فرامین کو سامنے رکھیں گے تو قرآن سمجھ آئے گا۔ یہ تیسرا مقام ہے حدیث پاک کی عظمت کے لیے کہ یہ ذمہ داری نبوت ہے، یہ ذمہ داری شریعت ہے، یہ ذمہ داری پیغمبری ہے، یہ ذمہ داری رسالت ہے۔ اس کے بغیر حدیث سمجھ نہیں آ سکتی۔ آؤ میں چوتھی عظمت حدیث پاک کی پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن کریم نے پیغمبر کریم کے فیصلے کو ماننا ایمان کی بنیاد قرار دیا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کوئی میل ہو یا فیمیل ہو، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ یہ چاہے کہ میں مومن کہلاؤں یا میں مؤمنہ کہلاؤں، میرے اندر ایمان کی رمق ہے تو میں مسلمان کہلاؤں، باؤنڈری آف اسلام میں انٹر کہلاؤں، تو فرمایا اس کے
لیے ضروری ہے وہ نبی کے فیصلے کو بھی ویسے مانے گا جیسے اللہ کے فیصلے کو مانے گا۔ رب کریم نے قرآن کریم میں رسول کریم کے لیے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا اے لوگو جب نبوت کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، خدا فرما دے یہ میرا فیصلہ، مصطفیٰ فرما دے یہ میرا ڈیسیژن ہے، تو کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ مؤمن رہے، کوئی عورت چاہتی ہے وہ مؤمنہ رہے، تو اسے فیصلہ خدا بھی ماننا ہوگا، فیصلہ مصطفیٰ بھی ماننا ہوگا۔ اس سے قرآن والا ہے تو پتہ چلا قرآن بھی مانیں گے تب بھی ایمان ہے، حدیث بھی مانیں گے تب بھی ایمان ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار کریں گے تو خدا نے کہہ دیا فَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ قرآن مانو مؤمن، حدیث مانو مؤمن، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرو بے ایمان کہلاؤ۔ یہ رب کا قرآن بتا رہا، اللہ کی کتاب سمجھا رہی۔ آؤ میں حدیث پاک کی عظمت پہ پانچویں دلیل آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ میں نے کہا سنو، جب نبوت گفتگو کرے، رسول پاک بات فرمائے، اللہ کے رسول حدیث پیش فرمائے، رسالت آپ کی زبان اقدس اس سے کچھ فرامین جاری ہو، تو وہ فرمان کس کا ہے؟ اگرچہ زبان تو مصطفیٰ ہے لیکن امر خدا ہے۔ کلمے کی بات نہیں کرتی، لفظ اللہ نے یتکلم نہیں بولا کیونکہ کلام بھی تو بولنے کو کہتے ہیں، لیکن رب نے ینطق بولا ہے، وما ینطق عن الہوا۔ اللہ فرماتے ہیں بولنے کے لیے لفظ ینطق، ینطق کا معنی نطق سے ہے، نطق اور منطق کا معنی بھی بولنا ہوتا ہے، کلمہ اور کلام کا معنی بھی بولنا ہوتا ہے، لیکن ایک فرق ہے جس کو قرآن نے محلوظ خاطر رکھا ہے۔ ایک چھوٹا سا اعتباری نقطہ ہے جو اس آیت میں شان نبوت کو، مقام نبوت کو، عظمت نبوت کو، مرتبت مصطفیٰ کو واضح کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے کیا؟ یاد رکھیں کلام کہتے ہیں کمپلیٹلی سینٹنس، جب مکمل جملہ بولیں گے اسے کلام کہتے ہیں، لیکن نطق کا اطلاق کمپلیٹلی سینٹنس پہ نہیں ہوتا، پورے جملے پہ نہیں ہوتا۔ انکمپلیٹلی سینٹنس، ابھی ادھورا جملہ ہو اسے بھی نطق کہتے ہیں، بات کا مطلب سمجھ آئے اسے بھی نطق کہتے ہیں، لفظ بولا جائے سمجھ نہ آئے اسے بھی نطق کہتے ہیں۔ خود خدا نے قرآن کریم میں وقت کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا علمنا منطق الطیر، ہم نے داؤد کو پرندوں کی بولی سکھا دی، داؤد علیہ السلام کو پرندوں سے گفتگو کرنا سکھا دیا۔ بکر کے غیوروں، آسمان پہ اڑتا ہوا پکھی جاتا تھا، آسمان پہ اڑتے ہوئے پنچھی جاتے تھے، آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندے جاتے تھے، وہ کنورسیشن کرتے، گفتگو کرتے، بات کرتے، کلام کرتے، ایک دوسرے کو خطاب کر کے بات پہ عمل کیا جاتا تھا۔ وقت کے نبی بولتے تھے، پرندے سمجھتے تھے، پرندے بولتے تھے، وقت کا نبی سمجھتا ہے۔ تب خدا نے فرمایا علمنا منطق الطیر، ہم نے داؤد علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھا دی، لیکن پرندے کی بولی عام بندے کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے وہاں کلام کی بات نہیں ہے، کلمے کی بات نہیں ہے، نطق کی بات کی ہے۔ پتا چلا منطق نطق کا لغوی معنی ہوتا ہے، چاہے بولو سمجھ آئے تب بھی مانو، نہ آئے تب بھی مانو۔ تو رب نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، زبان مصطفیٰ پہ وہ پہرائے خدا ہے، زبان مصطفیٰ پہ وہ نگرانی خدا ہے، زبان مصطفیٰ پہ وہ حفاظت خدا ہے۔ نبی پوری بات کرے تب بھی اللہ کی طرف سے، ادھوری بات کرے تب بھی اللہ۔ یہ آیت بتا رہی ہے عظمت حدیث کتنی ہے، یہ الفاظ بتا رہے ہیں مقام حدیث کتنا ہے۔ یہ آیت کا حصہ سمجھا رہا ہے کہ حدیث کی عظمت کتنی ہے۔ آؤ میں چھٹے نمبر پہ آپ کی خدمت میں عظمت حدیث کو پیش کر رہا ہوں۔ حدیث بیان کرنا یہ حضور پاک کے لیے اللہ کا حکم، اللہ کا امر، اللہ کی منشا، اللہ کی چاہت۔ آپ کہیں گے کیسے حدیث بیان کرنا اللہ کا منشا کیسے ہے؟ خدا پاک فرماتے ہیں، فرمایا وَأَمَّا
بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ محبوب مصطفیٰ ہم نے آپ پہ نعمتیں کی ہے، آپ پہ رحمتیں کی ہے، آپ پہ برکتیں اتاری ہیں، آپ پہ شفقتیں اتاری ہیں۔ رحمت کے مستحق آپ، برکت کے مستحق آپ، نعمت کے مستحق آپ ہیں۔ جب آپ کو نعمتیں ملی، برکتیں ملی، رحمتیں ملی، تو پھر آپ کو چاہیے فحدث، اسے حدیث میں بیان کیجئے، حدیث میں سنائیے، حدیث میں بتلائیے۔ اس سے پتہ چلا حدیث کی عظمت یہ ہے، یہ نعمتوں کو مصطفیٰ کا بیان ملتا، نعمتوں کے بارے مصطفیٰ کا بیان ملتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے بارے مصطفیٰ کا بیان ملتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ برکتوں کے بارے مصطفیٰ کا بیان ملتا ہے۔ یہ حدیث کی عظمت ہے۔ آؤ 7ویں نمبر پہ میں عظمت حدیث پیش کرتا ہوں۔ اور اپنے کریم نے قرآن کریم میں ہمیں بتایا، اے لوگو اگر تم نے میری ماننی ہے پہلے مصطفیٰ کے پاس آؤ، میری اطاعت کرنی ہے در اقدس مصطفیٰ پہ آؤ، مجھے سمجھنا ہے محمد کریم کے واسطے سے آؤ، اس کی حدیث مانو گے، اللہ کا قرآن مانو گے، اس کے فرمان کو مانو گے، رب کی کتاب کو مانو گے۔ اللہ کا اعلان ہے، رب نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو نبوت کی اطاعت کرتا ہے، نبوت کی اتباع کرتا ہے، حضور کے فرمان کو مانتا ہے، حضور کی حدیث کو مانتا ہے، وہ دراصل اللہ کو مان رہا ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی، جس نے حضور کی بات کو مانا اس نے اللہ کی بات کو مانا۔ آؤ 8ویں نمبر پہ میں آپ کی خدمت میں عظمت حدیث رکھ رہا ہوں۔ میرے پاک نبی نے، میرے پاک خدا نے میرے پاک نبی کی زبان کی اتنی لاج رکھی ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے، امت کے اندر انتشار ہو جائے، امت کے اندر فساد پھیل جائے، امت کے اندر، تو صرف قرآن سے رہنمائی نہیں لیں گے، قرآن سے بھی لیں گے، حدیث سے بھی لیں گے۔ رب کریم نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ لوگوں دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں اختلاف ہو جائے، فیصلہ خدا سے کراؤ، فیصلہ مصطفیٰ سے کراؤ۔ فی شیء، یہ آخر میں تنوین تنکیر ہے۔ تنوین تنکیر کسے کہتے ہیں؟ کامن ناؤن، نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، پراپر ناؤن نہیں ہے۔ نکرہ کسے کہتے ہیں؟ ہماری درسگاہ کی زبان میں کہتے ہیں کہ نکرہ جو ہے وہ عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ کیا معنی؟ میں عوامی لہجے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ نکرہ عموم کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی لفظ نکرہ بولا جاتا ہے، کوئی لفظ کامن ناؤن کا ہے، پراپر کا نہیں ہے، تو اس کا اطلاق، اس کی نفاذ، اس کا مطلب، اس کی مراد اور اس سے سمجھنا ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی، اسے کہتے ہیں عموم میں دلالت کرتا ہے۔ تو فی شیء، دنیا کی کوئی چیز ہو، دین کی کوئی چیز ہو، مذہب کی کوئی چیز ہو، اسلام کی کوئی چیز ہو، ایمان و ایقان و احسان کی کوئی چیز ہو، اس میں اختلاف آ جائے، سوال آ جائے، اشکال آ جائے، نقطہ اعتراض آ جائے، ایبجیکشن آ جائے، پوچھنے کی نوبت آ جائے کہ اس کا ڈیسیژن کیسے لے، اس کا فیصلہ کیسے کرے، اس کو طے کیسے کرے، اس میں اجماع کیسے ہوگا، اس میں اتفاق کیسے ہوگا، اس مسئلے کی سولوشن کیسے ہوگی، اس کا حل کیسے ہوگا، تو خدا نے بتایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، خدا سے پوچھو گے وہ بھی ماننا ہوگا، مصطفیٰ بتائیں گے وہ بھی ماننا۔ یہ عظمت حدیث۔ اور 9ویں نمبر پہ میں عظمت حدیث کی بات کر رہا ہوں، میرے پاک نبی کے فرمان کی، میرے پاک نبی کی گفتگو کے بارے، میرے پاک نبی کی باتوں کے بارے، اور سلطانی اوامر کے بارے جو رسول اللہ کی زبان اقدس سے جاری ہوتے ہیں، کیا ان کی بات بھی ماننا اللہ کی بات کے بعد لازم ضروری ہے؟ جی ہاں ہے۔ تو ضرورت کیا ہے؟ فرمایا ایمان والو میں تمہیں حکم کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے شریعت والو، اے دین والو، اے محمدی محبت والو، مصطفیٰ کے عشق والو، جیسے تم خدا کی اطاعت کرتے ہو ویسے مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ الرسول یہ پراپر ناؤن ہے، یہ معرفہ ہے، تعلق اس کا ذات رسول پر ہے۔ یہ رب کریم نے بتایا تسلیم کرنا ہوگا، فرمایا ماننا ہوگا، آپ اس کو مانیں گے تب تمہارا ایمان ایمان کامل ہوگا، اسلام کامل ہوگا، مذہب ممدوح ہوگا، آپ کے لیے بہتر اچھا ایکسیلنٹ بھلائی خیر خیریت ہوگی جب اللہ بھی مانو گے، رسول اللہ بھی مانو۔ آؤ میں 10ویں نمبر پہ حدیث پاک کی عظمت آپ کی خدمت میں، حدیث کی مرتبت آپ کی خدمت میں، حدیث کا مقام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا جو نبوت کا فرمان ہے اسے بھی مانو گے، اگر کسی مسئلے پہ آ کے نبوت کراس لگا دے، کاٹا لگا دے، منع کر دے، انکار کر دے، اس سے غلط سمجھے نبی کہ یہ نہیں کرنا، تو تم یہ لاجک پیش نہیں کر سکتے، یہ ڈھکوسلا نہیں دے سکتے کہ یہ اللہ نے تو نہیں کہا، یہ بات رسول اللہ نے کی ہے، یہ بات مصطفیٰ نے کی ہے، ہم کیسے مانیں؟ تو رب فرماتے ہیں نہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ فرمایا نبی دیتا جائے گا تم لیتے جاؤ گے، نبی روکتا جائے گا تم رکتے جاؤ گے۔ یہ فیصلہ خداوندی ہے، ڈیسیجن آف دا ہولی گاڈ، یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، یہ خدائی فیصلہ ہے، یہ الہی فیصلہ ہے، یہ آسمانی فیصلہ ہے، یہ ساورنٹی کی بات ہے، یہ اتھارٹی کی بات ہے، یہ سلطانی آرڈر ہے کہ یوں نہیں کہہ سکتے کہ جی حکم خدا تو نہیں ہے۔ فرمایا وہ حکم مصطفیٰ ہو تو بھی حکم خدا ہے، من مصطفیٰ ہو تو بھی من خدا ہے۔ حضور فرمائیں ایسے سمجھو، رب نے فرمایا، اللہ فرمائیں ایسے سمجھو، حضور نے فرمایا۔ آؤ میں عظمت حدیث آپ کی خدمت میں 11ویں نمبر پر پیش کر رہا ہوں۔ جو بندہ حدیث پاک کو تسلیم کرتا ہے، حدیث پر ایمان رکھتا ہے، حدیث پہ مرتبت کے، حدیث کی منزلت کو ویلیو دیتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے رب کریم نے قرآن کریم میں آپ کو اور مجھے بتایا ہے۔ فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب۔ رب کریم نے تحویل قبلہ کی بات کی ہے، چینجنگ آف دا ڈائریکشن آف قبلہ، قبلہ کی جہت کی تبدیلی کی بات کی ہے کہ منہ کس طرف کر کے نماز پڑھنی ہے، کس سے ہٹ کے نماز پڑھنی ہے۔ رب نے بات فرماتے ارشاد فرمایا محبوب مصطفیٰ آپ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، اب بیت اللہ کی طرف منہ ہے، بیت اللہ کا حکم رب نے دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، لیکن بیت المقدس کی طرف جب حضور منہ کرتے تھے پورے قرآن میں حضور کا بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم خدائی زبان میں موجود نہیں ہے، اللہ کے الفاظ میں موجود نہیں ہے، وحی الہی کی شکل میں موجود نہیں ہے کہ پھر بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم اللہ نے کہاں دیا ہے؟ رب نے وہ حکم کہاں دیا؟ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن پاک کی 114 سورتیں اٹھا لے، 30 پارے اٹھا لے، 7 منازل اٹھا لے، 520 رکوع اٹھا لے، 120 پاؤں اٹھا لے، 6666 کم و بیش آیات اٹھا لے، کسی آیت کے اندر، کسی سورت کے اندر، کسی پارے کے اندر، کسی رکوع کے اندر، کسی منزل کے اندر، کسی حصے کے اندر یہ حکم نہیں ہے کہ مصطفیٰ بیت المقدس کی طرف منہ کرو۔ حالانکہ خدا فرماتے ہیں وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، جو آپ پہلے منہ کرتے تھے وہ حکم بھی ہمارا تھا، اللہ وہ حکم آپ کا تھا تو قرآن میں ہوتا، وہ حکم قرآن میں نہیں ہے تو پھر وہ حکم کہاں ہے؟ بکر کے غیوروں، یہاں دو قسم کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ایک کافرانہ ذہن رکھتے ہیں، ایک اسلامیانہ ذہن رکھتے ہیں۔ کافرانہ سوچ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن کو تبدیل کیا تھا لہذا قرآن سے آیت نکال دی ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے۔ مسلمان
مسلمانوں کا جواب یہ ہے جی نہیں، کوئی آیت کو صحابہ نے رد بدل نہیں کیا. رب نے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، تو یہ حکم رب نے دیا تھا لیکن بذریعہ زبان مصطفیٰ دیا، بذریعہ زبان محمدی دیا، تو زبان رسول بتائے تب بھی اللہ کا حکم، قرآن بتائے تب بھی اللہ کا. یہ عظمت حدیث مصطفیٰ 11ویں نمبر پہ حضرت شیخ الحدیث تشریف لے آئے ہیں. میں آخری نمبر 12واں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. توجہ، عظمت حدیث مصطفیٰ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث کا انکار کرے، چیلنج، دعوے اور تحدی سے کہہ رہا ہو، 5 نمازیں ایک رکعت بھی وہ بندہ نہیں پڑھ سکتا. صبح کی کتنی ہے، ظہر کی کتنی ہے، عصر کی کتنی ہے، مغرب کی کتنی ہے، عشاء کی کتنی ہے، بعد وہ ایک نہیں پڑھ سکتا. شروع سبحانک اللہم سے کرے گا، وہ حدیث میں ہے. کیسے پڑھے گا؟ رکعت پڑھی کیسے جاتی ہے؟ اس نے وَلَضَّالِينَ کے بعد آمین کہنا ہے، وہ حدیث میں ہے. قرآن پڑھنے سے پہلے فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ پڑھو، لیکن لفظ قرآن میں نہیں ہے. لفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حدیث میں ہے، حکم تحفظ قرآن میں ہے، لفظ تحفظ حضور کے فرمان میں ہے. وہ کیسے پڑھے گا اگر فرمان کا انکار کرے گا؟ میرے ساتھیوں، اس سے بھی آگے جائیں، عیدین کی نمازیں ہیں، جمعہ کی نمازیں ہیں، صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الخسوف ہے، شکریہ کی نماز ہے، چاش کی اوابین کی ہے، اسی طرح ضحیٰ کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، تہجد کی رکعتیں ہیں، جنازہ ہے. وہ ایک نہیں پڑھ سکتا کیونکہ یہ سارا معاملہ حدیث مصطفیٰ. تو پتہ چلا حدیث مانیں گے تب خدا کی بات مانی جائے گی، کیونکہ یہ تشریح قرآن ہے، وضاحت قرآن ہے، ایکسپلینیشن قرآن ہے، تفسیر قرآن ہے. اللہ آپ کو رمے صراط مستقیم عطا فرمائے، حدیث پاک کی عظمت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، حدیث پاک کے تمام معاملات پہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے اساتذہ کو جنہوں نے ان بچوں کو پڑھا کے طالب العلم سے عالم بنا دیا. مبارکباد ان کے خود ان کو بھی کہ ان نے حدیث کو پڑھا، ان کے والدین کو بھی انہوں نے اپنی اولاد کو بھیجا، اور اس مدرسے کے معاونین کو بھی جن کے اموال رسول اللہ کی زبان سمجھنے کے لیے خرچ ہوئے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.